بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب توجہ رکھنا اور ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. ومن وصیۃ لہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ. یہ علی کی وصیت ہے اپنے حسن اور حسین کے نام. اور یہ وصیت کب کی علی نے؟ جب ابن ملجم کی ضرب میرے مولا کے سر اقدس پہ لگ چکی. 19 ماہ رمضان کی صبح ضرب لگی، 21 کو مولا کی شہادت ہوئی. اس کے بیچ میں امیر المومنین نے تمہارے لیے وصیت کی. اب بتا علی جیسا مخلص ملے گا؟ اور کیا فرمایا؟ اُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ. مومنوں غور کرنا، علی کا خطاب کسی عام شخصیت کو نہیں ہے. امیر المومنین دو معصوم اماموں کو بات کر رہا ہے. امام المتقین دو متقی اماموں سے گفتگو کر رہا ہے. ان حسن و حسین سے بات کر رہا ہے جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے جوانوں کو وصیت علی کر رہا ہے، جہاں ان کو وصیت کر رہا ہے جن کے لیے رسول نے فرمایا الحسن اور حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں. جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. خود اندازہ کیجئے. فرمایا اُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ. میرے بیٹوں میں تمہیں تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا. اور میں وصیت کرتا ہوں میرے لالو، میرے بیٹو، میرے حسن اور حسین، دنیا تمہارے پیچھے جتنا مرضی بھاگے تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا. دنیا جتنا تمہارے پیچھے بھاگے تم نہ بھاگنا. وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا. اور میرے بیٹو جس چیز کو تم سے روک دیا جائے اس پہ افسوس نہ کرنا. وَقُولَا بِالْحَقِّ. جب بھی بات کرنا حق بات کرنا. مشکل ہو، آسانی ہو، جنگ ہو، امن ہو، گھر ہو، باہر ہو، قُولَا بِالْحَقِّ. جب بھی بات کرنا حق بات کرنا. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ. اور جب بھی عمل کرنا خدا کی رضا کے لیے کرنا. اور اگلا جملہ سننا اور اس پہ غور کرنا. وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. میرے بیٹو ظالم کے خلاف برسر پیکار ہونا، مظلوم کے مددگار ہونا. گویا میرا علی کہہ کے جا رہا تھا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جس معاشرے میں بھی ہو، جس پر ظالم صدق آ جائے اس کے خلاف ہو جانا، جس پر مظلوم صدق آ جائے اس کے مددگار بن جانا. اُوصِیکُمَا. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. کس کو؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. وَجَمِيعَ وَلَدِي. اور میں اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں. یہ میری وصیت میرے عباس کے لیے بھی ہے، یہ میری وصیت میرے حنفیہ کے لیے بھی ہے، یہ میری وصیت میری زینب کبریٰ کے لیے بھی ہے، یہ وصیت میری تمام اولاد کے لیے. اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَأَهْلِي. اور میری وصیت میرے سارے خاندان کے لیے بھی ہے. شیعو اب تمہیں پتہ چلے گا علی تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے. فرمایا من بلغہ کتابی. جس دور میں جب بھی یہ میری وصیت جس تک پہنچ جائے میں اس کو علی خطاب کر رہا. آج 1400 سال کے بعد، آج 1400 سال کے بعد اگر امیر المومنین کا کلام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو پھر سمجھ لو کہ علی تمہیں یاد کر رہا ہے. اور کیا جملے ارشاد سنے؟ اُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں متقی بننا. اس کا مطلب کیا ہے کہ علی متقی کا امام ہے، علی بے عمل کا امام نہیں ہے. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. اپنی زندگی منظم گزارنا. اور اگلا جملہ فرمایا وَالصِّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ. آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو سلجھانا، الجھے ہوئے معاملات کو سیدھا کرنا، آپس کی اصلاح کرنا.
فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں علی نے تم دونوں کے نانا رسول خدا سے سنا، یقول کہ میرے رسول فرماتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، الجھے ہوئے معاملات کو سیدھا کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کے فریضے کو انجام دینا 1 سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور جو نماز پڑھ کے لڑائی کرا رہا ہو، روزہ بھی رکھتا ہے، جنگ و جدال میں لوگوں کو دھکیل رہا ہے، فرمایا 1 سال سے زیادہ فضیلت ہے لوگوں کے اندر اصلاح کے امور کو انجام دینے کی۔ پھر فرمایا واللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو او میرے بیٹو، او میرے شیعو، او میرے محبو، ایسا نہ ہو تم بھی موجود ہو اور یتیموں کے منہ کا نوالا چھن جائے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی موجود ہو اور یتیم تباہ و برباد ہو جائیں۔ واللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسائے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میں تو اینٹ نہیں لگانے دوں گا، میں تو راستہ ہی نہیں دوں گا، میں تو گلی سے نہیں گزرنے دوں گا، بڑا عزادار بھی ہے، بڑا موالی بھی ہے، بڑا مومن بھی ہے، راستے کو بند کیے بیٹھا ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ خالی علی کا کلام نہیں، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ فرمایا مَا زَالَ یوصی بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُورِثُهُمْ، کہ جب نبی رحمت ہمسائے کے حق کو بیان کر رہے تھے تو ہم محسوس کر رہے تھے، گمان ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ کا نبی ہمسائے کو ہماری میراث میں حق تو نہیں دینا چاہتا۔ پھر فرمایا واللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ نہ کہنا ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو کربلا میں شہید ہو گئی، نہیں، نماز شہید نہیں ہوئی، حسین وہ ہے جو شہید ہو کر نماز بچا گیا ہے، نماز شہید نہیں ہوئی۔ واللہ فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تخلوہما بقیتم، کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ تم بھی موجود ہو اور اللہ کا گھر خالی رہ جائے۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، کہا اگر ایسا ہوا تو خیال کرنا رب کے عذاب کے آنے میں مہلت نہیں ملے گی۔ 2 جملے اور سننا، 2 جملے غور کرنا۔ واللہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جہاد لوگوں کی گردنوں پہ تلوار رکھ کے مسلمان بنانے کا نام نہیں ہے، زبردستی لوگوں کو اور اسلام تھوپنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اوشیاء نے ادر قرار، ذرا غور کرو اپنے مولا کے لفظ پر، جہاد کرنا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، بے اموالکم، جان کا جہاد بعد میں کرنا، مال کا جہاد پہلے کرنا۔ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا ہے، خمس ہی نہیں دیتا ہے، بہن کو حق ہی نہیں دیتا ہے، بیٹی کا حق نہیں دیتا ہے، ہمسائے کا حق نہیں دیتا ہے، یتیم کا حق نہیں دیتا ہے، اور چلا ہے علی سے جنت کا ٹکٹ لینے۔ فرمایا جہاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، پہلے مال سے جہاد کرنا، پھر اپنی جان سے جہاد کرنا، پھر اپنی زبان سے جہاد کرنا۔ اور زبان کا جہاد کیا ہے؟ لوگوں کو دین خدا کی دعوت دینا، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا۔ فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، واجب ہے تم پر صلح رامی کرنا، واجب ہے تم پر ایک دوسرے کی مشکل میں اس پر خرچ کرنا۔ دوستو معصوم کا کلام ہے، فرمایا جب کوئی ایسا انسان ہوتا ہے ادھر صلہ رامی کرتا ہے ادھر موت قریب آ جاتی ہے، ادھر صلہ رامی کرتا ہے
اللہ موت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قطع رامی کرتا ہے، موت دور ہوتی ہے، اللہ جلدی بلا لیتا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ واجب ہے تم پر، واجب ہے کہ صلہ رامی کرنا، قطع رامی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اگلا جملہ غور کیجئے گا، 2 لفظ رہ گئے ہیں، میں سنا کے اجازت تمام کرتا ہوں۔ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، میرے شیعوں، میرے محبوں، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ اگر ایسا کیا کیا ہوگا؟ فیولی علیکم شرارکم، تو اللہ تمہاری گردنوں پہ شرارتی لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا تو شرارتی لوگ مسلط ہوں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، تم دعائیں مانگتے رہو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنا عادل ہے میرا علی! یہ جو 2 لفظ میں اب بیان کرنے لگا نا، غور کرنا، یہ کمال سیرت علی ہے۔ فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، کہاں سے علی نے آواز دی؟ عبد المطلب کے بیٹو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین۔ علی ابن ابی طالب کے ایک لفظ نے دنیا کے بڑے بڑے کرداروں کے پردوں کو فاش کر دیا، ان کے بڑے بڑے کرداروں سے لوگوں کو آشنا کر دیا۔ فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات گزرے تھے نا، میں یہی اشارہ کر سکتا ہوں۔ عبد المطلب کے بیٹو، میرے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ اللہ لا تقتلوا النبی الا قاتلی، اور جب میرے بدلے میں قتل کرنا، فقط میرے قاتل کو قتل کرنا، اور قتل بھی تب کرنا جب میں علی اس کی ضرب سے مارا جاؤں۔ انظروا انا مت من ضربتی حاضر، اگر میں اس کی اس ضرب سے مارا جاؤں تو پھر میرے قاتل کو قتل کرنا۔ فرمایا فضربوہ ضربۃ بضربہ، میرے قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا، دوسری ضرب نہ مارنا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا یمثل بالرجل، میرے حسنین، میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا۔ کیا مانا؟ میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، میرے قاتل کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹنا۔ فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ، میں علی نے رسول خدا سے سنا، یقول، میرے رسول فرماتے تھے ایکم والمصلح، مصلح سے بچنا، ولو بالقلب العقور، چاہے کہ وہ کاٹنے والا تمہیں خون خار کتا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آئی دوستو، جو علی اس قدر عادل ہے کہ اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور میرے حسنین، میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری تھی، میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ میں کہوں گا علی کتنا مظلوم تھا تیرا حسین، تو اپنے قاتل کے بارے میں ابن ملجم جیسے لعین کے بارے میں وصیت فرما رہا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹنا۔ کتنے شقی تھے وہ لوگ کہ بیٹی دیکھتی رہ گئی، لوگ بابے کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتے۔